بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. پاکستان میں اس وقت جو مسائل ہیں اس میں 3 چیزیں بڑی ڈسکس کی جا رہی ہیں. ایک 90 دن کے الیکشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جناب کہ ایسے معاملات میں ایسے کیسز میں الجھایا گیا ہے جس میں بات نہیں کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وقفے سے نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ کسی ایک جماعت ایک پارٹی کو یہ پتا ہو کہ انتخابات کب ہونے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور ان کا بیان ابھی وہ داغ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب لیول پلینگ فیلڈ کے جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کو دی جا رہی ہے, دوسروں کو نہیں دی جا رہی. اس میں بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ ایجاد ہی آپ نے کیوں کیا, اور کیا کسی کے بھی گناہوں کا کفارہ کسی اور کو بڑھنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی جائے گی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ بنتا ہے. اگر کوئی ڈیموکریٹ پارٹی یہ بات کرتی ہے تو وہ غلطی کرتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس وقت آ رہی ہے وہ ہے آپ کی اکانومی کے حوالے سے. کل کاکڑ صاحب نے جو انٹرویو دیا ایک نجی ٹیلی ویژن کو, بڑی امپورٹنٹ انہوں نے باتیں کی, جس میں آئل کی جو اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی, ڈالر کی اسمگلنگ پہ بات ہوئی, اور ڈالر کی اسمگلنگ ہو یا آئل اسمگلنگ ہو, اس کے علاوہ اور بہت ساری اسمگلنگز ہو رہی ہیں جس پہ بات نہیں کی جا رہی. اس میں آپ کی الیکٹرانک اشیاء بھی آ جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کی کھانے کی چیزیں بھی ہیں, اور یہ تمام چیزوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. لیکن ایک بات جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کو واضح اس کی حکمت عملی نہیں آ رہی. ہم ٹھیک ہے, کاکڑ صاحب نے بھی بیوروکریسی کا ذکر کیا کہ بیوروکریسی انوالو تھی, وزراء انوالو تھے, تقریباً 22,000 کے قریب جو ہے وہ ٹرکس آئل کے اسمگلنگ میں ملوث تھے, اور ایک ٹرک پہ کچھ 3 سے 4 لاکھ روپے لیے جا رہے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے تو نہیں ہو رہا ہوگا. اگر 22,000 ٹرکس کی آمد و رفت ہو رہی ہے تو اس میں یقیناً لا انفورس ایجنسیز بھی انوالو ہوں گی, انہیں بھی پتا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ کریک ڈاؤن ہوگا. کریک ڈاؤن میں صرف ابھی کسی کے عام مڑوڑے نہیں گئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سامنے آیا کہ صرف ایک آرمی چیف کی میٹنگ نے ہی تہلکہ مچا دی, اور ایسا تہلکہ مچایا ہے کہ لوگ جنہوں نے پیسے نارمل طریقے سے بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, ڈالرز رکھے ہوئے تھے, وہ اب مارکیٹ میں دینے کے لیے پریشان ہے کہ لے گا کون ان سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز ہوتی ہے اللیگل طریقے سے چیزوں کو جب سامنے لائیں گے, انفارمل طریقے سے لے کے آئیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے, لیکن ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے. اور ایک سے بات ہوئی, آرمی چیف نے ایک بات آگے کہی, اور اس کے بعد یہ سب کچھ نظر آیا. تو کیا یہ جو آئل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یا دوسری چیزیں جو ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا رہی ہیں, کیا لا انفورسز ایجنسیز اس میں کتنی انوالو ہیں؟ کیا ان کی نظر سے یہ غائب تھا اور پہلے ان کو نہیں پتا تھا, یا اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے یہ کوئی 1 سال کا گیم نہیں ہے, 2 سال کا گیم نہیں ہے, اس کو ہوتے ہوتے وقت لگے گا. اگر اسی پیرائے میں اسی چیزوں کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ نے ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد آپ اس کو بھول گئے. یہ ایک مسلسل عمل ہے جس سے چیزیں بہتر ہو سکتی. تمام مسائل پہ بات کریں گے, تمام موضوعات پہ. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں اختر نارائن صاحب, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب, آپ تجزیہ کار ہو, اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان رحمان صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے راؤ عمران سلیمان صاحب. پہلے بات کر لیتے ہیں 90 دن کے الیکشنز کے حوالے سے. 90 دن کے الیکشنز کو چیلنج کر دیا گیا, اس کے بعد جو ہے تاریخ کی بات کی جا رہی تھی, تاریخ آ گئی ہے, اور پھر صدر صاحب کا رویہ, یہ بڑا کوشچنبل ہے کہ آپ نے جو رویہ صدر صاحب نے اختیار کیا کہ جناب اس کو میں سجیشن دیتا ہوں, تو اس کو قانونی طور پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, جو صدر صاحب کی بات ہے کہ انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک تجویز دی ہے, نہ کہ الیکشن کمیشن پر اپنے احکامات تھوپنے کی کوشش کی ہے کہ 6 نومبر کو آپ الیکشن کروا دیں, وہ تجویز دی گئی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم اگر الیکشن کی بات کریں تو سیاسی جماعتوں یا پھر خود الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے یا پھر فروری کے شروع کے ہفتے میں الیکشن ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات اس سے بھی آگے جائے, چونکہ جہاں تک الیکشن کی بات ہے اس حوالے سے اگر
آپ نے یہ دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے بیانیے سے تو آپ دیکھتی ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر، یا الیکشن ہونے چاہیے فلاٹ وقت کے اوپر، لیکن کیا کبھی آپ نے عام آدمی کے منہ سے یہ سنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ قومی مسائل یا وسائل کا حل ہے؟ عام آدمی شاید اس بات کو نہیں دیکھتا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے کہ نہیں۔ اس وقت جو آرمی چیف کا آپ نے بات کی، جو ڈنڈا انہوں نے اٹھایا ہے، سر اس پہ ہم بات کریں گے، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو جو ایکسائز ابھی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس میں لاجیکلی 30 نومبر تک کا وقت جو ہے خود الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، اور اگر اس پروسیس کو اگر آگے کریں اور پھر اس کے بعد الیکشن کی کمپینز چلیں گی، تو اس کے بعد آپ کو جنوری کے آخر میں یا پھر فروری کے اسٹارٹ میں آپ کو الیکشنز کی ڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ان حالات میں صدر صاحب کی تجویز دینا یا پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ جناب اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ تاریخ دی جائے یا نہ دی جائے، آئین آپ کا کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے، یہ کس طرح کے آئینی بحران کو جنم لے گا؟ دیکھیں، آئینی بحران تو گزشتہ 2 سالوں سے چل رہا ہے، اور 1 سال سے تو ہم یہی سن رہے ہیں 90 دن کے الیکشن۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا تو کیا ہوا، اس پہ عمل درآمد ہوا۔ تو اب جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب نے جو الوداعی تقریب ہے اس میں بھی ایک مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہار چکا ہوں اور شاید میری آپ لوگوں سے، وکلا برادری سے آخری میٹنگ ہے۔ تو وہ تھکے ہوئے لہجے کے اندر انہوں نے یہ گفتگو کی تھی۔ اور رہی بات اس کی کہ 90 دن کے الیکشن کی، تو میں پھر سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس الیکشن کی اگر بات کریں تو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی کا الارم بھی لگایا گیا کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے، لیکن اس وقت جو ملک میں صورتحال گرفتاریوں کا عمل ہے وہ اس عمل کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر الیکشن کی جہاں ہم بات کریں تو وہ میرا خیال ہے کہ شاید بہت آگے تک جائیں گے۔ مجھے تو جنرل ضیاء صاحب کا دور نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ آئے تھے اور 9 سال تک رہے، تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں معلوم کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ تو الیکشن تو بڑے دور کی بات ہے۔ اب یہ سوچنا بھی میرے خیال سے معیوب سی بات ہوگی کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے وقت کا ضیاع کر رہی ہیں۔ بلاول صاحب لاہور میں گئے ہوئے ہیں، مریم صاحب ادھر کا رخ کریں گی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ویسے میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں کہ بہت طویل طور پہ ہی جائیں گی، کیونکہ اگر ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے تو جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور ادارے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کروانے ہیں۔ بہرحال یہ آگے پتہ چلے گا کیا ہے۔ آپ کی طرف آتے ہیں اختر ارانی صاحب۔ اختر ارانی صاحب، جو چیزیں چل رہی ہیں آپ سے بڑا کامن سا ایک کوسچن ہے، جیسے انہوں نے بات کی اور آپ کی نظر ہوتی ہے کمیونٹی پہ، بہت زیادہ معاشرے پہ نظر ہے آپ کی، کتنی عوام کی خواہش ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ عوام کی کیا دلچسپی ہے اس پہ؟ دیکھیں، عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی کا طوفان روز روز بڑھ رہا ہے، جیسا کہ ابھی آرمی چیف نے تھوڑا سا ایکشن لیا اور جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ایک چھوٹی سی خوشی کی لہر گئی ہے۔ میں راؤ صاحب سے اتفاق کروں گا کہ سچویشن یہ ہے کہ عوام کو بالکل ووٹ ڈالنے کا شوق نہیں ہے، سوائے ان یعنی کہ 1 کروڑ لوگوں کے کہہ سکتے ہیں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے اندر بھی ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیاں اور یہ سب کچھ۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اس وقت کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، بنیادی ضروریات جو ہے اس وقت، میں نے ایسے وائٹ کالر لوگ جو ہے بڑی شرمندگی سے آ کے یوں ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، یوں آ کے جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے راشن نہیں ہے گھر پہ پلیز، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور میں نے خود ایسے لوگوں کی مدد تھوڑی بہت کی ہے جو میں کر سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، ملک کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ کسی کو اس بات میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو بحران سیاسی ہے اس وقت، ہنگامہ آرائی کی طرف جا رہا ہے، پھر آخر کار جو ہے یہی عوام باہر ایک حلقہ ایسا نکلے گا جو کہے گا کہ ہمیں امن چاہیے، پیس چاہیے۔ اب کراچی کا تو حال دیکھ لے، اتنا ریکارڈ کرائم ہوا ہے کراچی کے اندر، آپ دیکھیں اسی طرح سے یہ چیز بڑھے گی، یہ چیز بڑھنے والی ہے کہ اس وقت لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے کیسز صرف پچھلے 8 مہینے میں، 2023 کیسا ہے، 2024 کے لیے تو بہت زیادہ جو ہے نا مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امن چاہیے، سکون چاہیے، الیکشن نہیں چاہیے، بنیادی الیکشن نہیں چاہیے، یہی سب سے بڑا الیکشن۔ چلیں، اختر ارانی صاحب چونکہ پبلک ڈیلنگ میں ہے تو لہٰذا وہی بات کر رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے ان کو، اور ایسا ہی ہے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جب کسی کا سیل فون یا بائک وغیرہ چلی جاتی ہے تو
دل میں خیال آتا ہے شاید اس بیچارے کو زیادہ ضرورت ہے. یہاں تک آ گئے ہم لوگ. اینی وے اس وقت ہم چلتے ہیں سلمان رحمان صاحب کی طرف. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سلمان السلام علیکم, بہت شکریہ. سلمان احمد صاحب, سب سے پہلی چیز جو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کچھ بیانات ہم سن رہے ہیں اور مستقل آ رہے ہیں جس میں ایک کبھی ناراضگی کبھی طنز. پچھلے دنوں ہم نے ان کا بیان سنا, وہ کہہ رہے تھے صرف ایک پارٹی کو الیکشنز کی ڈیٹ پتہ ہے. حالانکہ اس میں تھوڑا بہت تو ایک کامن سینس کی بھی بات ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہم بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30 نومبر تک تو ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ جائے گا. دوسری ابھی بات کی کہ صرف ایک جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. تیسری بات ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, کیا ان تمام چیزوں سے کیا یہ ظاہر کرنا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ آئندہ انتخابات کو مینج کرے گی, یا پھر کوئی گرین سگنل ان کو مل گیا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ جناب نواز شریف بھی آ جائیں, ہم دیکھ لیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس وقت پیپلز پارٹی کو کوئی خوف ہے کہ ان کو پیچھے دھکیل کے نواز شریف صاحب کی پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے, یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے وہ تو پیور پالیٹکس کی بات کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے کہہ رہی ہے اس وقت نون کر لیں نا کہ آنے والے دنوں میں جب آئندہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس میں ان کی پارٹی پوزیشن کچھ بھی ہو, اگر آج وہ نون لیگ کے خلاف ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں اقتدار میں شامل نہیں ہوں گے. اگر تو انہوں نے واپس جب اقتدار کا ٹائم آتا ہے تو سب نے مل بانٹ کے ہانڈی کو کھانا ہوتا ہے, اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں کر کے عوام کو بیوقوف بنانا مقصد ہے. تو یہ اس طرح عوام اب اتنی بولی نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ ہر دفعہ یہی ایک ہی چیز ایک ہی طریقے سے شکار نہیں ہوگی. تو یہ کہنا کہ جی اب ہم نون لیگ کے خلاف ہیں, اور اس سے پہلے 18 مہینے کی حکومت میں نون لیگ اور باقی 12 جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کی تھی, اس کے بعد اب جب حکومت ختم ہو گئی ہے تو الیکشن کے دنوں میں اب یہ بات کہنا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو میں ہی نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی نون لیگ کے خلاف ہے یا نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نون لیگ بھی شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی منشا بھی شامل ہے. آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کافی حد تک سمجھ میں آ گئی, لیکن ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ زیادہ ہیں ان حلقوں کی جو فیصلہ ساز ہیں؟ دیکھیں, یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمدردیاں صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں, ہمدردیاں باقی تمام جو 12 جماعتیں اس اتحاد میں پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل تھی ان کے ساتھ بھی ہے. آنے والے دنوں میں الیکشن جب ہوں گے تو باقی تمام سب جماعتیں سروائے ایک جماعت کو چھوڑ کے باقی تمام جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کی جائے گی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, ظاہر سے نواز شریف صاحب نے آنے کا اعلان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اگر نواز شریف جو ہے 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہوگی کہ آنے والے اگلے 3 مہینوں میں 3 سے 4 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے پاکستان میں. اور بلا شبہ نواز لیگ ہی اس بات کی میں بڑی پر امید ہے کہ وہ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. سر ایک اور چیز جو اس میں واضح کرنا بہت ضروری ہے, آپ ہی سے پوچھیں گے کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پوری جماعت کا موقف یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جانا چاہیے, اور 90 دن کی وہ بات کرتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر کہا کہ 90 100 جو بھی ہوں ہمیں ڈیٹ دے دیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب یہ ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ ہوا, جاتے جاتے جو پی ڈی ایم ڈس لگا کے گئی ہے, یہ ڈیلیمیٹیشن والا واقعہ معاملہ جو حل کر کے گئی ہے, حل تو نہیں کیا, کر کے چلے گئے. اس میں کیا پہلے پی ڈی ایم کو یا اس میں ان کے اتحادیوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اگر یہ معاملہ اٹھایا گیا تو obviously اس کو اتنا ٹائم لگ جانا ہے؟ اب یہ پارٹیز اس بات پہ کیوں شور کر رہی ہیں کہ الیکشنز کو ٹائم پہ ہونا چاہیے؟ نہیں, مجھے اس بات کی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈی لیمیٹیشن کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو پچھلے 5 سال سے اس کے وہ الیکشن کمیشن یہاں بیٹھا ہوا تھا, اس الیکشن کمیشن کا آخر کام کیا ہے؟ اور ڈی لیمیٹیشن کے اندر آخر ایسی کون سی حدیں بنانی ہیں انہوں نے جس کے اندر ان کو 2 مہینے کے
کا ٹائم درکار ہے. تو یہ بات کرنا کہ ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے 2 مہینے مزید الیکشن ڈیلے ہوگا یا 6 مہینے الیکشن مزید ڈیلے ہوگا, اس کی کوئی منطق نہیں ہے. ڈی لیمیٹیشن جس نے اگر انہوں نے کرنی ہو, ان کی منشا ہو, تو وہ 2 دن کے اندر بھی ہو سکتی ہے. ڈی لیمیٹیشن کے اندر آپ نے یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جا کے فزیکلی کئی لمٹ حدیں لگانی ہے, دیواریں لگانی ہیں. آپ نے ایک ایکسل شیٹ کے اوپر بیٹھ کے حلقوں کے اوپر جو چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے تو یہ صرف کمپیوٹر کی کہانی ہے کہ کمپیوٹر میں آپ کو کس طرح سے کیا چیزیں کہاں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈی لیمیٹیشن کوئی ایسی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے آج کی دنیا میں کہ اس کے لیے آپ کو پورے 2 مہینے کا ٹائم درکار ہے یا 3 مہینے کا ٹائم درکار ہے. اگر کرنے کی بات ہو تو اس جو 90 دن کا ٹائم ہے, اس کے اندر ڈی لیمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں باقی تمام کام بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ابھی کیونکہ حالات موضوع نہیں ہیں, کچھ اس طرح کے کام ہونے ہیں, معاشی مشکلات ہیں, IMF کا ایک پروگرام چل رہا ہے جس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا, اس کی وجہ سے اگلے 4 سے 6 مہینے الیکشن کی صورتحال, الیکشن اگر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کیوس کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے IMF کا پروگرام متاثر ہوتا ہے, تو وہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے آپ کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسٹوڈیو میں, کیونکہ راؤ عمران سلیمان صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. راؤ عمران سلیمان صاحب, ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشنز کیے جائیں, ابھی اختر آرائی صاحب نے بھی یہ بات کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے کہ اگر آپ کے دوسرے ممالک ہیں, IMF کی آپ بات کر لیں, آپ نے قرضہ لیا ہے, یا دوسرے ممالک آپ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے اس لیے کیونکہ یہاں پہ جمہوریت کے تسلسل کا مسائل ہیں. یہاں پہ جب آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ملکوں سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. کیا ہمارا یہ عذر ٹھیک ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس لیے بڑے ہمیں فیصلے کرنے ہیں, لہٰذا اگر نئی الیکشنز ہوتے تو نہیں گئے, تو یعنی کہ آپ نے آئین کی کتاب کو سائڈ میں کر دیا ہے, پھر آپ جو ہے اپنے طور سے چیزیں کر رہے ہیں. کیا اس طرح سے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ترقی تو ہم اس طرح سے بھی نہیں کر سکتے. آئین کی جو پامالی کا سلسلہ ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے. آئین کے ساتھ تو ہم چلتے, ہم تو صرف جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. جمہوریت تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے کہ کس بلا کا نام اور کیا ہوتا ہے. لوگوں کو تو آمریت کا بھی نہیں پتا, جمہوریت کا بھی نہیں پتا. ابھی اگر الیکشن کی بھی بات کریں ہم, تو آج وہ ایک امریکی سفارتکار نے بیان دیا ہے کہ وہ اس کی دلچسپی سمجھ سے بالا تر ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں وقت پر الیکشن ہونے چاہیے. تو دیکھیں الیکشن کا معاملہ جو ہے, الیکشن ضرور ہونے چاہیے. ہم الیکشن کی بات نہیں کرتے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہو تو شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ابھی تک کسی نے انتخابی اصلاحات کی بات ہی نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب کا کہہ دینا, تو صدر صاحب تو چٹکلے ایسے پھینکتے ہی رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کی توجہ میری طرف ہو. وہ دونوں پارٹی کو کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ان کو تو خود بھی نہیں پتا. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے آرمی چیف کے جو اقدامات ہیں وہ بہترین ہے. ابھی وہ ترکیہ میں گئے, انہوں نے اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی, ترکی کے صدر سے بھی ملاقات کی, اور پچھلے دنوں جو تاجروں سے ملاقات کی تو اس کا ایکشن بھی آپ نے دیکھا. اور ماشاءاللہ سے ڈالر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ڈنڈا اسی طرح چلتا رہا تو ملک کی معیشت ڈگر پہ آ جائے گی, 250 تک آئے گا. اگر وہ کچھ دن کے لیے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہو تو میں سمجھتا ہوں مافیا پھر دوبارہ سے مضبوط ہو سکتا ہے. اور یہ گرفتاریوں کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ گرفتاریاں صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں, گرفتاریاں مزید پھیل سکتی ہیں. آج بلاول اور ان کا جھگڑا تو ہے, کل کو یہ دوبارہ سے اس مسئلے پر یہی بات میں ان سے بھی کر رہی تھی. سلمان احمد صاحب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک پارٹی پہ کرپشن کے زیادہ دباؤ پڑ رہے ہیں اور دوسری پارٹی پہ نہیں پڑ رہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن تھا. لیکن اختر آرائی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ملکوں کی سیاست میں امپورٹنس چیز ہوتی ہے, ڈیموکریسی بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف ہمیں جب بھی تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں تو ہم اپنے فوج کو آگے کر دیتے ہیں, اپنے ادارے کو, انسٹیٹیوٹ کو آگے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہمارے سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں ہے کسی کو, باہر ممالک والوں کو نہیں ہے, یا ہمارے سیاستدان اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے کہ ہمیں ہمیشہ آرمی چیف کو آگے کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے درست فرمایا. میں اسی بات کو دیکھیں, بھروسہ قائم کب ہوا؟ جب PDM بنا کے بیٹھ گئے, جو روڈوں پہ گھسیٹتے تھے, ایک دوسرے کے لیے برے بھلے بیانات دیتے تھے, عزت اچھالتے تھے, وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ وہ تو ساری چیز بالکل یعنی کہ جو سمجھ لیں کہ سب پبلک کے سامنے, ووٹر کے سامنے, ہر پاکستانی کے سامنے, ہر بزنس مین کے سامنے, ہر شخص کے سامنے کھل گئی ہے. ان کا پول کھل چکا ہے. اب ٹرسٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. اب ایک صرف شخص آیا تھا جو دکھتی عوام کو, جو پرابلم سے گھری ہوئی عوام کو, شاید وہ موٹیویشنل اسپیکر تھا, وہ آیا, آ کے اس نے ووٹ لیے. اب تو اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے.
اس نے بھی کوئی جو مظاہرہ کیا اپنے کچھ وقت کے اندر کچھ خاص مسائل حل نہ کر سکا، کیونکہ ظاہر ہے یہاں آپ ملک کے اندر پاکستان کو مسائلستان بنا دیا گیا. ملک کے باہر کی بات کر رہی ہوں، باہر بالکل میں وہی گلوبل ہی میں بتانے جا رہا ہوں. جب اندرون ملک یہ حال ہے، جو ہمارا اوورسیز پاکستانی ہے، جو ہمارے دوسرے ممالک ہمارے بھائی ہیں، دوست ممالک ہیں، سب کا بھروسہ ختم ہو گیا کہ یہاں تو کوئی پالیسیز ہوتی ہی نہیں ہیں. اب رہی کہ ہم اپنی آرمی کو کیوں دیکھیں، یہ آرمی ہے، فورسز ہیں تو پاکستان کا قیام ہے، یہ یاد رکھیے گا. ورنہ کہنے والے ہمارے دشمن تو کہتے تھے یہ چند سال کی گیم ہے جب ہم آزاد ہوئے تھے، مگر اس کے بعد پاکستان کا وجود ایک مضبوط ہاتھوں میں رہا، مگر ہر طریقے اچھالے گئے. اب بھی آج کی ڈیٹ میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی لابیز ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں جو بیک ڈور سے جو ہے ہمارے فورسز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم مر گئے. دیکھیں کیوں تاجر برادری سے ملنا پڑا آرمی چیف کو، کیوں یہ ابھی وزٹ کر رہے ہیں، کیوں معاملات ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساکھ چاہے وہ لوکلی ہو چاہے گلوبلی ہو بالکل ختم ہو چکی ہے. اب عوام جو ہے وہ اللہ کے سامنے، اور جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں کہ بھئی خدارا جو آپ وسیلہ بن جاؤ ہمارا، ورنہ ہمارے جو بچے ہیں وہ رل گئے. پاکستان میں تعلیم تو دور کی بات ہے، یہاں نہ صحت تو دور کی بات ہے، یہاں تو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، 2 وقت کی روٹی نہیں کوئی کھا سکتا. عام فورسز پہ ہم بڑی تنقید تو کر لیتے ہیں، اور ابھی تنقید جو ریسنٹ ابھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس وقت جو میں دوسرے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، ایک اور تنقید کا پہلو یہ آ گیا ہے کہ کیا لا انفورسز ایجنسیز کو یہ نہیں پتا کہ اسمگلنگ ہوتی ہے، یا وہ جو اکانومی ہے وہ کیوں ہمارے پاس اس طرح سے ہماری بہتر نہیں ہو پا رہی. اگر ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ حال ہے تو اس کو بہتر ہونا چاہیے. تو اس معاملے پہ بھی لا انفورسز ایجنسی کو الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ایک طرف اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے یہ الزام، اس کا جواب کس طرح لیا جائے گا. کرنل ریٹائر مختار بٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے.